الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کا جو عنوان ہے خطبے کا وہ ہے حج کے فضائل و اہمیت۔ یہ ایک ایسا موسم ہے جہاں کئی لوگ ہم میں سے یہ کوشش کرتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت اور طاقت و قوت دی ہیں، کہ وہ حج کے لیے اپنا سامان سفر تیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حج مبرور کی توفیق نصیب فرمائیں۔ تو مناسب معلوم ہوا کہ اس عنوان سے متعلق کچھ اہمیتیں اور فضیلتیں آپ کے سامنے آئیں، تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو اور اس عبادت کی فضیلت کا بھی اندازہ ہو، اور اس سے جڑے ہوئے کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جس کے کرنے سے بھی حج کے برابر اجر ملتا ہے، ان اعمال کا بھی ذکر انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اس سے قبل کہ حج کی اہمیت و فضیلت آپ کے سامنے آئیں، پہلے ایک اہم چیز سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ حج کی فرضیت کے کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط کیا کیا ہے وہ جانتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی اہمیت و فضیلت کو جانیں گے۔ سب سے پہلی چیز، یعنی حج کے فرض ہونے کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے اسلام، مسلمان ہونا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی کے پاس اسلام کی دولت نہیں ہے، ایمان کی دولت نہیں ہے، تو پھر اس کے حج کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ تعلق ہر عبادت سے ہے، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، یا دیگر عبادات، روزہ ہو، دیگر عبادات، جتنی بھی عبادتیں ہیں ان ساری عبادتوں کا تعلق اسی طرح ہے کہ سب سے پہلی جو شرط ہے وہ اسلام ہو، یعنی مسلمان ہو۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر ان کی ان عبادتوں کا کوئی فائدہ انہیں نہیں پہنچے گا، اور نہ ہی اس طرح کی عبادتوں کے کرنے سے ان کو کوئی کام آئے گا، اور نہ ہی اس دنیا میں نہ آخرت میں کوئی فائدہ اسے پہنچ سکے گا۔ تو سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلی شرط حج کی فرضیت کے لیے اسلام کا ہونا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز، یعنی دوسری شرط ہے عقل۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو پاگل ہو یا مجنون ہو، دیوانہ ہو، تو اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر عبادات کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر عقل والا وہ نہیں ہے، پاگل اور دیوانہ ہے، عقل سے معلوف ہے، تو پھر ان پر کوئی عبادت فرض نہیں ہے۔ اسی طرح حج کا بھی مسئلہ ہے کہ اس شخص پر بھی حج فرض نہیں ہوگا جو عقل والے نہ ہوں۔ تیسری شرط بلوغت، یعنی آدمی پر حج اسی وقت فرض ہوگا جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، جب وہ بالغ ہو جائیں، اس سے پہلے پہلے اس پر حج فرض نہیں ہے۔ ہاں، البتہ حج کر سکتے ہیں وہ، اگر کوئی بلوغت سے پہلے حج کرنا چاہیں، چونکہ فرض نہیں ہے ان پہ، لیکن وہ حج کرنا چاہیں تو
حج کر سکتے ہیں۔ ایک روایت ہے جس میں اس بات کا پتہ چلتا ہے، مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ایک عورت نے اپنے بچے کو اٹھا کر یہ کہا کیا یہ حج کر سکتا ہے؟ یعنی انہوں نے ہاتھ میں اٹھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا انہوں نے کیا یہ حج کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم ولکی اجر، ہاں حج تو کر سکتا ہے لیکن چونکہ ان پر فرض نہیں ہے اس لیے اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ یہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آدمی گیا ہے حج کو، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، ان پر فرض نہیں ہے بچوں پر حج جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں، چونکہ شرط نہیں پایا گیا، لیکن چونکہ وہ ساتھ میں گئے ہیں، حج کر رہے ہیں، تو حج کی ادائیگی بھی ہوگی اور اس کے اجر ان کے والدین کو ملیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا وَلَكِ اجر، ہاں حج تو کر سکتے ہیں بچے لیکن اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ اس کے بعد چوتھی شرط ہے کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ چونکہ آج کل کے دور میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن شرط میں سے ہے کہ آدمی جس پر حج فرض ہو تو چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، کیونکہ غلام پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ اس کے بعد پانچویں شرط وہ یہ کہ آدمی راستے کی استطاعت رکھتا ہو، اور یہ استطاعت دو چیزوں پر منحصر ہے۔ پہلی چیز اس میں سے دو چیزوں میں سے ایک چیز ایسی ہے کہ اگر وہ پایا جائے دوسری نہ پایا جائے تب بھی اس پر لازم ہے وہ کسی اور کے ذریعے سے حج ادا کروائے گا، لیکن یہ استطاعت دو چیزوں پر منحصر ہے۔ پہلی چیز کہ جسمانی طور پر بھی وہ کیا ہو، مستطیع ہو، جسمانی طور پر طاقت و قوت اتنی ہو کہ وہ سفر حج کی مشقت کو برداشت کر سکے۔ آج کل تو سفر بہت آسان ہو گیا، اس لیے یہ کہنا کہ سفر حج اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن وہاں پر جانے کے بعد جو مراحل ہوتے ہیں، جو کام حاجیوں کو انجام دینا ہوتا ہے وہ بھی کافی مشکل بھرا ہوتا ہے۔ میدان میں رکنا اور یہ تیز دھوپ، بہت ساری سہولیات یقیناً آج کے دور میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت ساری مشقتیں بھی ہیں جو ایک حاجی کو کیا کرنا ہوتا ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے۔ تو استطاعت میں یہ دونوں چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ آدمی جسمانی طور پر کیا ہو، استطاعت رکھتا ہو، یعنی ایسی بیماریوں سے وہ محفوظ ہو کہ سفر حج کے مشقتوں کو بھی برداشت کر سکے، اور وہاں پر جو ہونے والی مشقتیں ہیں، جو اراکین ان کو ادا کرنے ہیں، ان میں جو مشقتیں ہوں گی اسے بھی وہ کیا کر سکیں، برداشت کر سکیں۔ اور دوسری چیز استطاعت میں ہے کہ مال کا بھی ان کے پاس استطاعت ہو، یعنی سفر حج کے اخراجات، وہاں جانے کے بعد واپس ہونے تک جو مال خرچ ہوتے ہیں اس مال کا بھی وہ مستطیع ہو، ان کے پاس اتنی طاقت و قوت ہو کہ وہ مال کیا کر سکیں، وہ خرچ کر سکیں۔ اگر ان دونوں میں سے ایک نہ ہو، یعنی مال تو اللہ نے دیا تب بھی حج فرض ہے لیکن ادا کسی اور کے ذریعے سے کرائے جائیں گے، یعنی جس کو حج بدل کہتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک بات یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ حج بدل بھی اس آدمی کے ذریعے سے کرایا جائے گا جنہوں نے اپنے حج پہلے ادا کر چکا ہو۔ جو اپنا حج پہلے ادا کر چکا ہو وہ کسی اور کی طرف سے حج بدل ادا کر سکتے ہیں، اگر کسی نے نہ کیا ہو تو وہ کسی کے حج بدل بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ شرائط جو یاد رکھنے کی ہے کہ ان شرائط کے پائے جانے کے بعد ایک آدمی پر حج کیا ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، تب وہ حج کے لیے کیا کرے، حج کی تیاریاں کرے اور حج کے لیے جائیں۔ استطاعت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے اس شخص کے لیے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو، مالی اعتبار سے بھی اور طاقت و قوت کے اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی وہ استطاعت رکھتا ہو تو وہ اس پر کیا ہے، فرض ہے۔ یہی بات جو آپ کے سامنے ابھی آئی کہ اگر کوئی آدمی ہے، مالی طاقت تو ہو لیکن جسمانی طاقت نہیں ہے، یا کسی نے نظر مان لی اور اس کے بعد ادا کرنے سے پہلے ہی ان کا وفات ہو گیا، چونکہ اب لازم ہے ان کی طرف سے کہ وہ نظر پوری کیے جائیں، تو اب ان کی طرف سے کسی اور کو حج بدل کروانے کی ضرورت ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ان امرأة من جہینہ، قبیلہ جہینہ کی ایک عورت وہ آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جاءت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، اور انہوں نے اسی طرح کی بات رکھی، انہوں نے کہا ان امی نذرت ان تحج فلم تحج ماتت، کہ میری ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج ادا کرے گی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ نظر پوری کرتی کیا ہو گئی، وفات پا گئی۔ وہ استطاعت تھا، مال بھی تھا ان کے پاس، انہوں نے نظر بھی مانی کہ وہ کیا کریں گی،
حج ادا کریں گی لیکن اسے ادا کرنے سے پہلے وفات پا چکی ہیں، تو انہوں نے اصل میں مسئلہ پوچھا افاحج عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان کی جانب سے حج ادا کر لوں؟ اس عورت نے اپنے والدہ کے تعلق سے پوچھا کہ کیا میں ان کی جانب سے حج ادا کر لوں؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم حجی عنہا، ہاں ان کی جانب سے کیا کر لو؟ حج ادا کر لو۔ اس کے بعد آئیے ایک اور چیز جو خصوصی طور پر عورتوں کے لیے لازم ہے، وہ یہ کہ جب عورتیں سفر حج پر جائے بلکہ کسی بھی سفر میں جائے تو ان کے ساتھ محرم کا ہونا بھی ضروری ہے، ان کے ساتھ محرم کا ہونا بھی لازم ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کہ عورتیں سفر نہ کریں مگر محرم کے ساتھ، جو ان کے محرم ہوں ان کے ساتھ کیا کریں؟ سفر کریں۔ اکیلے یا کسی غیر محرم کے ساتھ وہ سفر نہ کرے، عام سفر بھی اور سفر حج بھی، کہ جب سفر کے لیے جائے تو اپنے محرم کے ساتھ جائے۔ اس کے بعد جو چند چیزیں اور سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جب ان شرائط کو ہم پالیں، جب ہم میں سے کسی شخص کے ساتھ یہ سارے شرائط کیا ہو جائے؟ ایک جگہ جمع ہو جائے، اسلام، عقل، بلوغت، آزادی اور استطاعت، یہ ساری شرطیں جب ہم پالیں، ساری شرطیں موجود ہوں، تو اب آدمی کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ عام طور سے معاشرے میں پتہ نہیں ہر جگہ یہ ہوتا ہے یا نہیں، لیکن بعض جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ استطاعت رکھ رہے ہیں، سارے شروط پائے جا رہے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں اب یہ ہے کہ نہیں، پہلے بچوں کی شادی کراتے ہیں پھر حج کو جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ کیا کریں گے، پہلے اپنے بچوں کی شادی وادی کرائیں گے، سب فری ہو جائیں گے، پھر حج کو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آدمی مستطیع ہو جائے اور یہ سارے شرائط ان کے پاس موجود ہو پالیں تو کیا کر لے؟ وہ فوراً حج ادا کر لے، کیونکہ کسی کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کون سی بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ بعض دفعہ ابھی مال ہے، بعد میں کیا ہو جائے؟ مال ہلاک ہو جائے۔ پھر اس کے بعد بہت ممکن ہے کہ آدمی ایسی مشغولیت میں پڑ جائے کہ بعض دفعہ حج کے لیے وقت نکالنا بھی اس کے لیے کیا ہو جائے؟ مشکل ہو جائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو آدمی کی زندگی میں آنے کے امکانات ہیں۔ تو یہ جو عذر ہے کہ اپنے بچوں کی پہلے شادی کرا دیں اس کے بعد حج کو جائیں گے، یہ قابل قبول نہیں ہے اصل میں، چونکہ وہ ہماری ذہن اپنے اس معاشرے کی وجہ سے بن گئی کہ شادیوں میں بہت خرچ ہوتے ہیں تو کہیں ادھر لگیں گے تو کیا کریں گے، وہ تو شریعت کا حصہ نہیں ہے نا۔ تو اس لیے کوئی قابل قبول عذر بھی نہیں ہے یہ کہ پہلے شادی کرائیں تب کیا کریں ہم حج کو جائیں، نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے، سارے شروط ہمارے پاس موجود ہیں، تو سب سے پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ آدمی کیا کرے؟ حج کی ادائیگی کرے۔ آئیے آپ کے سامنے ایک روایت رکھی جاتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من اراد الحج، جس نے حج کا ارادہ کیا، فلیتعجل، حج کا ارادہ کیا مطلب وہ مستطیع ہو گیا، سارے شرائط ان کے پاس موجود ہے، ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہے، سامان بھی ہے، روپے پیسے بھی ہے، طاقت و قوت بھی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سارے بچوں کی شادیاں کراتے کراتے آدمی اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ پھر سفر حج کے لیے جانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، پھر کئی ایک مسائل وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، کئی ایک عذر تلاش رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے جب ایک مرتبہ فرض ہو گیا تو اب وہ عذر سے نہیں ٹلیں گے، اب وہ عذر سے نہیں ٹلیں گے۔ اور اگر دونوں موازنہ کیا جائے، حج خود سے کریں اور بدل، تو ظاہر بات ہے کہ خود سے کرنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ آدمی نے خود پیسہ خرچ کیا، مال خرچ کیا، پھر اس کے بعد حج کیا، اس کا مزہ الگ ہے۔ وہ تو عذر کی بنیاد پر ہے کہ آدمی پر حج فرض ہوا اور اس کے بعد ایسی کمزوری آ گئی، جسمانی طور پر وہ طاقت و قوت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ دوبارہ حج کرنے کے قابل بن سکے، سفر حج کی مشقتوں کو برداشت کر سکے، تب حج بدل کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، فَلْيَتَعَجَّلْ، تو انہیں چاہیے کہ جلدی کرے، بہانے نہ تلاشے یا کسی طرح کے عذر کی تلاش میں نہ لگ جائے، بلکہ جلدی کرے اور اس میں تاخیر نہ کرے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کی طرف رہنمائی کی کہ بہت ممکن ہے کہ وہ جو تاخیر کر رہے ہیں اس طرح کے مسائل پیش آ جائے۔ ایک مرتبہ آدمی مستطیع ہو جانے کے بعد جب یہ
تاخیر کر رہے ہوتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی ایک چیز پیش آ جائے، پھر آدمی تاخیر ہی کرتا چلا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضْ، بہت ممکن ہے کہ آدمی کیا ہو جائے، بیمار پڑ جائے۔ ابھی استطاعت تھی، طاقت و قوت تھی، مال و دولت، کئی سال گزر گئے، اس کے بعد اب جائیں گے تب جائیں گے، اس کے بعد بیمار پڑ گئے، اس کے بعد کیا ہو گئے، بیمار پڑ گئے۔ اور انسان کی زندگی، بیمار، مصیبتیں، آزمائش، ان ساری چیزوں کا کسی کو پتہ نہیں، یہ کب آئے گی، کب تک رہے گی، اور وہ آنے کے بعد جائے گی بھی یا نہیں، یا ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں، کسی کو پتہ نہیں۔ تو جب اللہ نے طاقت دی، استطاعت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، تو فوراً کیا کرنا چاہیے، اس عمل کو انجام دینا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت ممکن ہے کہ آدمی کیا ہو جائے، بیمار پڑ جائے، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، اور بہت ممکن ہے کہ جو مال ابھی جمع ہوئے تھے وہ ختم ہو جائے، کہیں گم ہو گیا، کہیں اور ضائع ہو گیا، بیکار ہو گیا، کچھ اور مسائل پیش آ گئے جس کی وجہ سے وہ مال ختم ہو گئے۔ تو جب ہے اور اللہ نے استطاعت دی ہے تو کیا کر لے آدمی، فوری حج کر لے۔ اس کے بعد وَتَعْرِضُ الْحَاجَةِ، اور بہت ممکن ہے کہ کوئی ایسی حاجت پیش آ جائے، ایسی مشغولیت لگ جائے کہ آدمی چاہے بھی تو نہ جا سکے، ایسے کام میں وہ پھنس جائے، دنیاوی چیزوں میں لگ جائے، مشغولیت میں لگ جائے کہ اب وہ جانا بھی چاہیں، استطاعت ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، صحت و طاقت و قوت بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ایسی مشغولیت میں پڑ گئے کہ اب جانا مشکل ہے ان کے لیے، حالانکہ یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو اس بات کی طاقت مل جائے کہ ساری چیزیں موجود ہیں، سارے شرائط پائے جا رہے ہیں، تو اب کیا کرے، وہ فوراً حج کے اس عمل کو انجام دے۔ اس کے بعد آئیے کچھ اس کے اہمیت و فضائل آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ ایمان اور جہاد کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا کہ افضل عمل حج ہے۔ جب یہ بات صحابہ کرام نے سنی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کے بارے میں سنا کہ جب جہاد افضل عمل میں سے ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی جہاد نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا نہیں، آپ کے لیے حج جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل کیا ہے سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو دیگر اعمال کو کیا کرتی ہیں، ہمارے لیے فائدہ مند بناتی ہیں۔ ایمان ہی اگر نہ ہو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پھر دیگر اعمال ہمارے لیے فائدہ مند ہی ثابت نہیں ہوگی۔ تو جو سب سے پہلی چیز آپ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ وقیل، اور کہا گیا ثم ماذا، پھر اس کے بعد کون سا عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قیل، پھر پوچھا گیا ثم ماذا، پھر کون سا عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور، حج مبرور۔ حج مبرور کہتے کس کو، اس کی اگر بہت آسانی سے سمجھے جائے تو وہ یہ کہ آدمی حج کے عمل کو اس طرح انجام دے کہ اپنے آپ کو ساری برائیوں سے محفوظ رکھے، جانے سے پہلے کچھ برائیوں سے بچ گئے، جانے تک رہے، اور جیسے حج کر کے واپس آئے پھر انہی برائیوں میں لگ جائے تو پھر کسی کام کا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جب جہاد کے بارے میں سنا کہ یہ افضل عمل ہے تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہم لوگ بھی جہاد پہ نہ نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، آپ نے یہ ارشاد فرمایا لا لیکن افضل الجہاد حج مبرور، لیکن نہیں، عورتوں کے لیے اس سے بھی زیادہ افضل عمل حج مبرور ہے۔ اس لیے آپ کیا کریں، اس بات کی طرف توجہ دیں کہ آپ حج مبرور کو ادا کر سکیں۔ حجاج کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں، وفد ہیں، اور یہ روایت میں آیا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، والحاج والمعتمر وفد اللہ، اور حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے وفد ہیں، اللہ کے لشکر ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعاہم فاجبوہ وسألوہ فاعطاہم،
کہ جب یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ اسے شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ ان کی فضیلتوں میں سے ہیں، حاجیوں کے اور عمرہ کرنے والوں کے فضیلتوں میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب یہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جب وہ اپنے رب سے کچھ مانگتے ہیں، کچھ سوال کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد آئیے، یہ جو ابھی باتیں آئی جو عذر کے تعلق سے کہ مال تو ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، پہلے جو دیگر کام ہے اسے انجام دے دیں، پھر اس کے بعد حج کریں گے، کہیں مال ختم نہ ہو جائے، تو ایک روایت آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حج اور عمرہ کرنے سے مال ختم نہیں ہوتی یا اس میں کمی نہیں ہوتی۔ مال کا جو تعلق ہے دینے کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ اگر حج و عمرہ آدمی نہ بھی کرے تب بھی کسی دوسرے راستے سے وہ مال ختم ہو سکتا ہے، ضائع ہو سکتا ہے، لیکن جب آدمی حج و عمرہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عبادت کو انجام دینے کی وجہ سے اس سے کئی گنا مال میں برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو ذہن میں اگر ہے کہ اگر ہم نے حج کی، آج کل 8-10 لاکھ روپے بہت نارمل ہے کہ اگر آدمی خود سے جانا چاہے تو 8-10 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، تو اگر کسی کے ذہن میں نہیں 8-10 لاکھ کیسے خرچ کریں، حالانکہ وہ مستطیع ہے، خرچ ہو جائیں گے، کچھ بچیں گے نہیں، حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ حج اور عمرہ کرنے سے تو فقر ختم ہوتا ہے، غریبی ختم ہوتی ہے۔ اور بہترین مثال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں دیا کہ جب لوہے میں زنگ لگ جائے تو اسے کیا کرتے ہیں، کیر کہتے ہیں اسے، کیر جو بھٹی ہوتی ہے جس میں لوہے کو ڈال کر جب ہوا لگائے جاتے ہیں تو اس سے سارے زنگ کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ حج اور عمرہ یہ فقیری کو، غریبی کو اسی طرح مٹا دیتا ہے جس طرح یہ کیر یعنی وہ جو ہوا دینے والی چیز ہے جس سے آگ سلگتا ہے لوہے کو گرم کرنے کے لیے، وہ زنگ کو ختم کر دیتا ہے لوہے سے۔ اب اس سے بڑی فضیلت اور کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ہمیں یہ سمجھایا، ہمیں یہ تعلیم دی کہ حج اور عمرہ کرنے سے غریبی نہیں آتی بلکہ غریبی دور ہوتی ہے، فقر دور ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادیم الحج والعمرہ، کہ پیدر پہ حج اور عمرہ کرو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت و قوت دی ہے تو کرو، حج اور عمرے کے عمل کے لیے جاؤ۔ اور پھر آگے یہ ارشاد فرمایا، کیوں؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، کیونکہ یہ دونوں فقر کو اسی طرح مٹا دیتا ہے جس طرح فقر اور ذنوب یعنی دونوں چیزوں کو، فقر غریبی اور گناہوں کو اسی طرح مٹا دیتا ہے، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، جس طرح یہ کیر یعنی بھٹی لوہے کے زنگ کو کیا کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ تو جب آدمی حج کرے یا عمرہ کرے، جو بھی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی ہو، جب وہ حج اور عمرہ کرتا ہے تو اس سے ان کی فقر بھی دور ہوتا ہے، غریبی بھی دور ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اور بہترین مثال بیان کی کہ جب لوہے پر زنگ لگ جائے تو اس سے کس طرح سے اس کیر کے ذریعے سے اس زنگ کو ہٹایا جاتا ہے، اسی طرح دور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سفر حج میں جب آدمی جائے بہت مشقتیں ہوتی ہیں، بہت دشواریاں ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ ہم سنتے ہیں کہ کئی لوگوں کا انتقال ہو گیا، کئی لوگوں کی وفات ہو گئی، بہت ساری چیزیں سننے کو آتی ہیں۔ اس کی بھی بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہیں کہ اگر کوئی سفر حج میں نکلا ہو یا عمرے کے سفر میں نکلا ہو اور پھر رستے میں یا وہاں پہنچ کر یا اس اعمال کو انجام دیتے ہوئے موت آ جائے کسی کو، اس کی بھی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ من خرج حاجا فمات، کہ جو حج کے لیے نکلے پھر انہیں موت آ جائے، سفر میں ہو، ایک مرتبہ نیت کر کے آدمی نکل گیا گھر سے، اس کے بعد سے یہ فضیلت انہیں حاصل ہوگی۔ جب آدمی نیت کر لے ان کے اعمال کا سلسلہ کیا ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ جب آدمی سفر حج پر نکلا، یا تو رستے میں ہی یا وہاں پہنچنے کے بعد کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں، کئی طرح کی دشواریاں ہوتی ہیں کہ آدمی کیا ہو، من خرج حاجا، جو شخص حج کے لیے نکلے، فمات، پھر وفات پا جائے، کتب اللہ لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے قیامت تک کے لیے حج کا اجر لکھ دیتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی، کہ جب آدمی حج کے لیے نکلے، وفات پا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے قیامت تک کے لیے حج کا اجر کیا کر دیتا ہے؟ لکھ دیتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا، کہ جب آدمی عمرے کے لیے نکلے، یہی فضیلت عمرہ جب کرتا ہے کوئی، اس کے لیے بھی ہے۔ وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَمَاتَ، کہ جب عمرے کے لیے نکلا اور پھر وفات پا گئے، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ الْمُعْتَمِرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے قیامت تک کے لیے عمرے کا اجر لکھ دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے حاجی اور عمرہ کرنے والوں کے لیے کہ جب وہ سفر پر نکلے، پھر ان کو موت آ جائے، یقیناً یہ خاندان والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے غم کا ایک سبب بنتا ہے، لیکن کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اس سے بھی اس فضیلت کا اندازہ ہوگا کہ ایک آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات کے میدان میں انہوں نے وقوف کیا، اور پھر اونٹ سے گر کر ان کی موت ہو گئی، ہڈی ٹوٹ گئی اور وفات پا گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغسلوہ بماء وسدر، بیریوں کے پتے سے اور پانی سے کیا کرو، اسے غسل دے دو، وکفنوہ فی ثوبیہ، دو کپڑوں میں انہیں کفن بھی دو، ولا تحنطوہ، اور اسے انہیں خوشبو نہ لگاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولا تحنطوہ، خوشبو نہ لگاؤ، ولا تخمروا رأسہ، اور ان کے سر کو بھی نہ ڈھانکو، خوشبو نہ لگاؤ اور ان کے سر کو بھی نہ ڈھانکو، فإن اللہ یبعثہ یوم القیامہ یلبی، کیونکہ جب قیامت کے دن یہ اٹھائے جائیں گے تو یہ لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ جب قیامت کے دن یہ اٹھائے جائیں گے، مسلم اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو آپ کے ساتھ میدان میں موجود تھے، ان کی وفات ہو گئی، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، پہلے غسل دے دو، کفن بھی دے دو ان کے کپڑے میں، اس کے بعد کیا کرو، خوشبو نہ لگاؤ۔ اور عام طور سے کیا کرتے ہیں، جب تدفین کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم سر کو کیا کر دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، ڈھانک دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مت ڈھانکو، کھلا چھوڑ دو اسے، کیونکہ جب قیامت کے دن یہ اٹھیں گے تو لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ تو ایسی فضیلت ایسے لوگوں کے لیے جو سفر حج میں نکلے، اس کے سفر میں ہو یا وہاں پہنچنے کے بعد ہو، میدان میں رکنے کے وقت ہو، کسی بھی وقت ہو، واپس آنے سے پہلے اگر کسی کو موت آ جائے، کوئی وفات پا جائے، تو یہ اجر اور یہ فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ چند اور فضیلتیں اور کچھ اور چیزیں اس عنوان سے متعلق آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ بھی آئیں گی۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خیر اور بھلائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی ان پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔